کہ جو کبھی کبھی آپ سیاسی تڑکا لگاتے ہیں، ماحول گرم کرتے ہیں، جس سے بھی سنا آپ نے آپ کو ان رکھنا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ، آج تک میں نے کبھی یہ تنکا نہیں لگایا. جب کبھی ہوا انہوں نے کوئی میرے پاس آیا اور اس نے کوئی سوال پھینک دیا تو میں نے رائے کا اظہار کیا. میرے اس پلیٹ فارم سے کوئی سیاسی تقریر مجھے بتائے، مجھے جواباً دینی پڑی. مجھے کوئی کسی نے اگر کوئی سوال کیا، میں نے کامنٹس کیے، اس کی ہر بندے نے اپنی تشریح کی، تو مجھے جس طرح پہلے بھی انہوں نے نومبر 2023 میں ٹرینڈ چلایا، میں نے بتایا یار 1.5 سال پرانی یہ ویڈیو تھی، کہاں سے اٹھا کے کہاں لگائی. یہ کعبے کی چھت والا بیان عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ ہینڈل پہ شیئر کیا اور جنید سلیم صاحب نے خان صاحب کو خود دکھایا اور وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے جنید سلیم نے خود بتایا. اسی میں نے کہا تھا کہ آپ دلیری دکھائیں، آپ سے تو دلیر باقی نکلے ہیں. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب انہوں نے دلیری سے کاٹی ہیں جیلیں اور آپ پٹرول بم پھینک رہے ہیں. یہ اسی میں تھا. انہوں نے یہ والا بیان بعد میں کاٹ کے کہا یہ آپ خلاف ہو گیا، اور جو دوسرے والا بیان تھا وہ کہا جی انجینئر صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں بولے. اس لیے میں نے ان کو کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو، میرے ساتھ بٹھاؤ، میں کھولوں گا. یار میں نے دونوں طرف کی باتیں کی ہوئی ہیں. پیک آرڈیننس کے بارے میں بھی میں نے بات کی تھی اس زمانے میں بھی کہ وہ بھی غلط تھا. وہ اس وقت حلال پیک آرڈیننس تھا عمران ریاض خان صاحب کے نزدیک، آج والا حرام ہے. ہمارے نزدیک وہ بھی حرام تھا، آج والا بھی حرام ہے. صحافیوں سے پوچھ کے معاملات کو لے کے. ووٹ ڈالتے ہیں آپ؟ جی میں ڈالتا ہوں الحمدللہ. کس سیاسی جماعت کو ڈالتے ہیں؟ یار اس طرح نہ پوچھیں. میں 2013 میں خان صاحب کو ڈالا تھا، اس کے بعد پھر خان صاحب کو نہیں ڈالا. اور ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری سیاسی ایفیلیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. اگر آپ کے پاس 3 نام ہوں، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، تینوں میں سے کسی ایک کو آپ کو چوز کرنا پڑے، کس کو کریں گے؟ پولیٹیشین کے طور پہ میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ؟ دوسرے نمبر کے اوپر نواز شریف صاحب. عمران خان صاحب کو آپ تیسرا نمبر کیوں دیتے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ ظاہر پولیٹیشین نہیں ہے نا. پاپولر تو ہے. ہاں پاپولر ہے، پولیٹیشین نہیں ہے. انہوں نے اپنی کمزوریاں شو کی ہیں. کیا پاپولر لیڈر ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ حل کر سکتا ہے اگر کمپیٹنسی ہو اس کے اندر. عمران خان نالائق ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہے جو پچھلی گورنمنٹ ہے. اگر یہ پی ڈی ایم والے لچ فرائی نہ کرتے تو اپنے بوجھ کے اوپر گھڑ جاتے. آج پاپولر اگر خان صاحب ہیں تو ان کی وجہ سے. لیکن عمران خان صاحب نے جتنے دعوے کیے یا جو منشور پیش کیا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے؟ جی ضرورت ہے. آپ ذرا پیپلز پارٹی کا منشور پڑھیں 2024 کے الیکشن سے پہلے. وہ نجم سیٹھی صاحب نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ خود بھی ہنس رہے تھے، کہہ رہے یار یہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں. منشور دینا اور ہے، پریکٹیکلی اس کا ہونا اور چیز ہے. منشور تو ساروں کے اچھے ہوتے ہیں. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ غلطی ان کی سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں نکلنے کے بعد کی ہیں نا وہ اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے تھی. ان کو شروع میں جب اندازہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے شروع ہی میں یہ وزارتیں ہم سے لے لی ہیں تو اس وقت ہی الیکشن میں چلے جاتے، استعفیٰ دے کے الگ ہو جاتے. سسٹم کے بینیفیشری سیاستدان دلیر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، لیکن بعد میں چلیں ایوالو تو ہو سکتا ہے نا وقت کے ساتھ. دیکھیں نواز شریف صاحب بھی تو پہلے کیا تھے، پھر بعد میں انہوں نے دلیری دکھائی نا. جس طرح خان صاحب نے بھی اب دلیری تو دکھائی ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ وہ جیل میں تو بیٹھے ہوئے نا جی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سوسائٹی میں اس وقت تفریق ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ایک دوسرے کے مخالف ہو چکا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس میں میجورٹی پورشن تو خان صاحب کا ہی ہے. انہوں نے وائلنٹ کیا لوگوں کو کہ وہ گالی گلوچ اور نفرت، کیونکہ جب وہ سٹیج سے یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو رشتے کوئی نہیں دے گا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ان کا ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور میں نے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے اس فتنے کو آپ اپنی زندگی میں ختم کریں. ایک ہی بندہ ہے جو اس فتنے کو ختم کر سکتا ہے جب وہ خود آ کے کہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. کیا عمران خان صاحب مانیں گے؟ ہم تو مشورے دے سکتے ہیں جی. میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں مجھے تو وہ بندہ پسند ہے، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے. فوج کسی ملک کی سیکورٹی کی ضامن ہوتی ہے. آج فوج کو اتنا ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ملک کی سیکورٹی پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بیرسٹر گور صاحب نے جو بیان دیا وہی پی ٹی آئی کی آفیشیل پالیسی ہونی چاہیے. اس وقت اس قسم کے ولاگ کرنا اور دشمنوں کو فائدہ پہنچانا یہ تو غداری ہے جی ملک کے ساتھ، سیدھی سی بات. لیکن پورے ملک میں جو اس وقت ایک ہیجانی کیفیت ہے، اگر پی ٹی آئی سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں، پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مارا جاتا ہے ہمیں، تو ہمارا ریئیکشن اس لیے ہے. نہیں دیکھیں اگر مجھے امام مسجد سے تو میں اسلام تو نہیں چھوڑوں گا نا. اگر مجھے فوج کے پولیٹیکل کردار سے اختلاف ہے تو جو فوج میری سیکیورٹی کے اوپر میں اس کے خلاف تو نہیں کھڑا ہوں گا. یہی لوگ ہمیں خان صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور جب آپ آرمی چیف کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ پوری فوج کے بارے میں بولتے ہیں، اور جن ملکوں کی آرمی نہیں ہوتی ہے وہ لیبیا بن جاتے ہیں. یہ باتیں تو ان سے ہی ہم نے سیکھی تھی. عدت کیس کا آپ نے ذکر کیا تھا. ایک شخص جو حکمرانی کے منصب پر فائز ہو، اس کی کسی بھی زندگی کے معاملات کو کیا زیر بحث نہیں لایا جا سکتا؟ دیکھیں عدت جو ہے پیورلی ایک